اور ایک سلجوقی خاندان ہے ترک، ان کا باپ سلجوق مسلمان ہوا، محمود غزنوی اور سلجوق کا دور ایک ہے۔ سلجوق کی اولاد میں ایک بادشاہ ہے الپ ارسلان، اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے دین کو عزت بخشی اور اہل ایمان کو عزت بخشی۔ یہ اپنے سرکاری دورے پر نکلا ہوا ہے، اسے اطلاع ملی کہ قیصر روم رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے۔ آرمینیا کہاں اور اصفہان کہاں، ہزاروں میل کا بیچ میں سفر۔ تو اس نے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا، اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا ہم تیار نہیں ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر سامنے آنا چاہیے۔ تو الپ ارسلان نے کہا اس پیچھے ہٹنے میں وہ جتنے قتل و غارت کرے گا، جتنی بیٹیوں کی عزت برباد ہوگی اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا وہ تو میری گردن پر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی گردن پر کیسے ہوگا؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یہ شورا چل رہی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں اللہ کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اس کے بعد میرے اوپر کوئی حجت نہ ہوگی، میرے اوپر کوئی جرم نہ ہوگا، پھر وہ لوٹ مار کریں یا قتل و غارت کریں، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم کون سا موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے، اس کا بیٹا ملک شاہ اس کے ساتھ تھا، اس کی عمر تھی اس وقت کوئی 12 برس، تو اس نے وصیت نامہ لکھوایا کہ ممکن ہے اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میری جگہ حکمران ہوگا، اور نظام الملک یہ اس کا وزیر ہوگا، اور جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہوگا امور سلطنت کو نظام الملک چلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے حرم، اپنی بیوی اور بچوں کو چند سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ عورتیں ساتھ تھیں تو اگر شکست ہو تو کہیں ان کی عزت پہ حرف نہ آئے، ان کو اصفہان کی طرف روانہ کر دیا۔ اور رومانوس 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ میدان میں اترا، اور یہ کتنے تھے؟ 12,000۔ یہ دنیا کی عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ تو جمعرات کو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نظام الملک نے کہا کہ میری ایک رائے ہے سلطان کا، کیا؟ کہ جنگ کو کل کے لیے مؤخر کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلیں، کہ جمعہ کے وقت ساری امت دعا کرے گی اور ہم بھی جمعہ کے بعد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو انہوں نے ایک دن اس کو آگے بڑھایا اور جمعہ کی نماز کے بعد سلطان نے خود نماز پڑھائی۔ کیا زمانہ تھا، بادشاہ خود امام بھی ہوتے تھے۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار دی اور امامہ باندھ لیا سر، اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا، کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، اور پہلی صف میں اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ تو باقی جان نثاروں نے کہا آپ پیچھے ہو، کہا نہیں نہیں، میری جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور سجدے میں سر رکھ دیا، کہ مالک، اے عزت دینے والے، اے ہر چیز کے بادشاہ، آج ہماری عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں۔ تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح پاتا ہے، تو جس کو چھوڑ دیتا ہے وہی ناکام ہوتا ہے۔ قلت اور کثرت تیرے دربار کی چیز ہی کوئی نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور سجدے میں سر رکھ کے وہ رویا ہے۔ اب پھر اس نے کہا میں سلطان نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں، میں مارا جاؤں تو میری وجہ سے بھاگنا نہیں، آخر تک لڑتے رہنا اور مرتے رہنا، تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے پہنچے۔ زمین و آسمان اش اش پکار اٹھے، دنیا نے عجب نظارے دیکھے، جرأت کے، دلیری کے، جان نثاری کے، اللہ پر مر مٹنے کے۔
اللہ اس کے رسول کے عشق و محبت کے عاشق ہویں، عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولے جتے جڑے واقف کو لے اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ اس جگہ کا نام تھا مولاد گرد، مولاد گرد۔ یہاں یہ جنگ لڑی گئی ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذَلْكُمْ، اگر میں ہی چھوڑ دوں، اگر میں ہی چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ پکڑا گئے حق و باطل، صلیب و ہلال،